وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس وہ کتاب پہنچی اللہ کی جانب سے جو ان کی تصدیق کرنے والی تھی، اس سے مراد قرآن کریم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہی یہودیوں کی عرب کے مشرکوں سے جنگ ہوتی تھی، اور یہودی ہارنے کے قریب ہو جاتے تھے تو عربوں کو دھمکی دیتے تھے، ذرا ٹھہرو رے، ایک نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں ہم پاتے ہیں، وہ نبی کا زمانہ قریب ہے، ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارے کو کھپائی دیتے بیٹے، ذرا انتظار کرو۔ اب یہ عرباں ڈرتے تھے، ارے کون سے نبی ہے کہ کیا ہے کہ یہودیاں ڈرا رہے۔ جب اللہ کے نبی تشریف لائے، یہودیوں نے آپ کو پہچان لیا، پہچان کر انکار کیا۔ انکار کی وجہ کیا؟ حسد، تعصب، ذاتی واد۔ یہ ذاتی واد کی جو بیماری ہے نا، آج کی نہیں ہے، یہ بہت پرانی بیماری ہے۔ یہ یہودیوں کی برائی ہے۔ ای بات سمجھ میں؟ حضور کا انکار کرنا صرف ذاتی واد کی وجہ سے تھا، ورنہ حضور کی آمد سے پہلے تو حضور کا انتظار کرتے تھے یہ یہودی۔ اور یہ مدینے میں کئی کو آئے تھے یہودی، حضور کے ذکر مبارک ہی کو پڑھ کر یہاں آئے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا وہ نبی آخر الزماں ہجرت کر کے ایسی بستی میں آئیں گے جہاں پر کھجوروں کے باغات کثرت سے ہوں گے، اور جہاں کی پہاڑیاں جلی ہوئی ہوں گی، حرۃ الوبرا۔ یہ مدینے کی علامتیں تھیں۔ جب بخت نصر نے ان کے ملک فلسطین پہ حملہ کیا، یہ 12 قبیلے وہاں سے بھاگ گئے، بعد میں 2 تو وہاں آباد ہو گئے، 10 قبیلے پورے دنیا میں پھیل گئے، 10 قبیلے یہودیوں کے، ان میں سے 3 قبیلے مدینے میں آباد ہو گئے حضور کے انتظار میں، اور یہ قبیلہ درہ خیبر سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں آیا۔ جی، اور وہی قبیلے کے لوگ 2% ہیں، 2% ہیں، لیکن نوکریاں میں کتنے ہیں؟ 50% سے زیادہ ہیں۔ ہاں جی، نوکریاں میں ان کی ٹکے واری 50 سے زیادہ ہے۔ اب تم سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بولا؟ ہاں جی، 2% ہے بیٹے، پوروں کے ناک میں دم کرے ہیں۔ ہاں جی، یہ کون ہے؟ ان کی اصل یہودی ہے۔ ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا، اللہ نے فرمایا مسلمانوں کے کٹر دشمن یہودی ہیں، نمبر 2 پہ مشرکین ہیں۔ مشرکین سمجھ گئے؟ ہیں جی، اور تیسرے نمبر پہ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، تیسرے نمبر پہ عیسائی ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ، تیسرے نمبر والے اتنے ڈینجر ہے تو نمبر 2 اور نمبر 1 کیسا ہوں گے؟ یہ تو اللہ تمہاری حفاظت فرما رہا ہے، ورنہ اگر دشمن اسلام کی ایک سازش بھی کامیاب ہو جائے، ہم تو بیچ کو بھی باقی نہیں رہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔
تو اگر ایک بھی ان کی سازش کامیاب ہو گئے نا، ہم تو جڑ و بنیاد سے اکھاڑ دیے جائیں، ہمارا وجود ہی باقی نہ رہے۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے، دو وعدے ہیں اللہ کے۔ پہلا وعدہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو دین برحق کے ساتھ، تاکہ آپ اس دین کو سارے دینوں پہ غالب کر دیں۔ ہدایت سے مراد قرآن ہے، دین برحق سے مراد اسلام۔ اللہ نے اپنے رسول کو یہ دو چیزیں دے کر بھیجی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، قرآن اور دین اسلام دے کر بھیجا۔ کیوں؟ مارا کھانے کو اور جی ہار جانے کو نہ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دے اس کو تمام دینوں پر۔ اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکہ پٹک بھی لیے تو ان کا کچھ بھی نہیں، دین تو غالب ہو کر رہے گا۔ اس لیے ایمان والوں، تم صرف اللہ کی حفاظت کی کوریج میں ہیں۔ ہمارا اللہ ہی حافظ ہے، ورنہ دنیا کے جتنے بھی ہیں نا، یہ سب ہمارا کانٹا نکالنے کے واسطے ہے جی، ان کو کیسا جو ہے نقصان پہنچانا، لیکن اللہ ہماری حفاظت فرما رہا ہے۔ اور حفاظت کے گارنٹی کیا دی اللہ نے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافر چاہتے ہیں اللہ کے اس نور کو، نور اسلام کو اپنے پھونکوں سے بجھا دے، اپنی طاقت سے ختم کر دے، لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی گراں کیوں نہ گزرے۔ تو یہ اسلام کی حفاظت، قرآن کی حفاظت۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے فرمایا ذکر یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی، اللہ نے لی ہے، لہٰذا قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اور مسلمانوں کی بقا قرآن کی بقا سے وابستہ ہے۔ جب تک قرآن رہے گا مسلمان رہیں گے، اور قرآن کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمہ لی ہے، تو اس کے تحت میں مسلمانوں کی حفاظت بھی اللہ نے لی ہے۔ جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، ہے جی۔ اس لیے ایمان والو کبھی مایوس نہیں ہونا، ہے جی، اس لیے کہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے جی؟ کہ تم ہیبت میں کیوں ہو؟